وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا چاند ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے. کائنات کا نظام دنوں اور مہینوں سے چلتا ہے. دنیا کے اندر 2 مشہور نظام ہیں. ویسے تو تیسرا بھی موجود ہے، لیکن مشہور 2 ہیں، عالمی طور پر جانے جانے والے 2 ہیں. ایک شمسی مہینہ اور ایک قمری مہینہ. اسلام کی تعلیمات کی بنیاد قمری مہینوں کے اوپر رکھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 ہے. منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے اور محترم ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی تفصیل بیان کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 متوالیات، تو ان میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں: ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ورجب مضر اور رجب المرجب. رجب مضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مضر یہ عرب کا قبیلہ تھا جو ماہ رجب کا خاص اہتمام کرتا تھا احترام کے سلسلے میں، لہذا اس کا نام ہی پڑ گیا رجب و مضر. یعنی وہ رجب جس کا مضر بہت احترام کرتے ہیں. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر ہی ان 4 مہینوں کے اندر آپس میں کسی قسم کا قتل اور قتال نہیں ہوا کرتا تھا. چاہے آپس میں کتنی ہی نفرتیں اور رنجشیں ہوں، بلکہ آپس میں برسرے پیکار ہوں قبیلے، لیکن یہ مہینے جب آ جاتے تو پھر جنگ بند کر دی جاتی. اس مہینے میں کوئی جنگ نہیں. لیکن عرب نے ایک کام اور کیا تھا اس میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا. ان کے یہاں نسی تھا. نسی کیا تھا؟ مہینہ آپس میں ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور درمیان میں حرمت والا مہینہ آ جاتا تو کہتے اس سال رجب شعبان کے بعد آئے گا. یعنی جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ کے بعد رجب کے بجائے شعبان کا مہینہ آئے گا اور شعبان کے بعد رجب آئے گا. یا اس سال رجب نہیں آئے گا، اس سال 11 مہینے کا رہے گا، رجب سرے سے آئے گا ہی نہیں. یہ اپنے سے طے کر لیتے تھے. حالانکہ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر دخل اندازی ہے. مہینوں کی تعداد اور مہینوں کا تعین اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، بندوں کو اصلاح حاصل نہیں. اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی رفتار سے گھوم رہا ہے اور لوگوں نے جو اس کے اندر کمی بیشی کر دی تھی
وہ کمی بیشی کبھی ادھر بڑھا دیا کبھی ادھر بڑھا دیا، گھومتے گھومتے استدار کہایت یوم خلق السماوات والارض، آج مہینوں کے جو اوقات ہیں وہ اپنی اصل حیت پر آ گئے ہیں جس حیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ لہذا آج کے بعد مہینوں کے اندر کمی زیادتی آگے پیچھے اب کچھ نہیں ہوگا۔ آج سے 12 مہینوں کا سال اور ترتیب جو موجود ہے وہی ترتیب رہے گی، اب آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان میں سے 4 احترام والے ہیں، 3 لگاتار اور 1 رجب۔ ان مہینوں کے اپنے اپنے فضائل الگ الگ طرح کے ہیں۔ ان میں سب سے فضیلت والا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان المعظم کے مہینے کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ رمضان کے اندر آدمی صحیح سے اللہ کے عبادت کر سکے، اس کے لیے مزاج بنانے کا مہینہ یہ ہے۔ چنانچہ 15ویں شعبان ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ اور 15ویں شعبان کی عبادت یہ اسی لیے ہے تاکہ آدمی رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت اور دن کو روزہ رکھنے کی ایک طریقے سے مشق کر لے۔ اس مہینے کے فضائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کے لیے برکت کی دعا کی رجب کے ساتھ ساتھ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ لہذا اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، یہ نسبت بیان کر کے فضیلت بیان کرنا مراد ہے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور اس سے متصل ہونے کی وجہ سے شعبان المعظم کا مہینہ بھی عظمت والا ہے، اور اسی کے اندر 15ویں شعبان کی رات ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو آئندہ ہفتے ہوگی۔ اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تو ایسا روزہ رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی افطار نہیں کریں گے، اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، نفلی روزے کی بات ہو رہی، اور جب روزہ رکھنا چھوڑتے تو ایسا لگتا کہ اب روزہ رکھیں گے نہیں، لگاتار نہ رکھیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان المبارک کے کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا، کہ 30 دن یا 29 دن کا جو مہینہ ہو پورا آپ نے روزہ رکھ لیا، لیکن اس میں بھی ایک مہینے کے اندر سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا کہ آپ ان 2 دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 2 دنوں کے اندر نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے دار رہوں۔ اور یہی جواب شعبان المعظم کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو یہی جواب دیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ لہذا اس مہینے میں روزوں کا اہتمام، نفلی روزوں کا اہتمام دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جانا چاہیے۔
اور اگر قضا روزے ہیں تو پھر قضا روزوں کا تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ اگلا رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لی جائے. اگر نہیں ہوئی تو رمضان المبارک کے بعد کی جائے گی، ختم نہیں ہوگی، لیکن حکم یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے پچھلے رمضان کی قضا کر لی جائے. لیکن ساتھ ساتھ ایک حکم یہ بھی ہے کہ شعبان المعظم کے اندر 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ مت رکھا کرو. فقہائے کرام نے اس کی علت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اور جو آدمی رمضان 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ کمزوری پیدا ہو جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ رکھنے میں اس کو دقت پیدا ہو. اس لیے 15ویں شعبان کے بعد کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. لہذا اگر کسی کا قضا روزہ ہے تو 15 کے بعد بھی رکھا جائے گا، اور اگر کوئی شخص جس نے سال بھر روزہ نہیں رکھا وہ 15 کے بعد روزہ نہیں رکھے گا، مکروہ ہے. رکھے گا تو ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ ہوگا بھی نہیں، ہو جائے گا، لیکن چونکہ سال بھر نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا 15 سے پہلے اہتمام کرے، 15 کے بعد اہتمام نہ کرے. اور ایک کوئی ایسا شخص ہے جس کا معمول ہے مثال کے طور پر سوموار کو یا جمعرات کو روزہ رکھنے کا، اور وہ سوموار اور جمعرات 15 کے بعد پڑتی ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا، اس کا اہتمام تو سوموار اور جمعرات کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ تاریخ 15 وہ دن 15 کے بعد آ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ 30 شعبان اگر 29 کو چاند اس وجہ سے نہیں ہوا کہ مطلع صاف نہیں تھا، بادل تھا، غبار تھا، جس کی وجہ سے چاند نہیں ہو پایا، تو اگلے دن اس نیت سے روزہ رکھنا منع ہے کہ اگر چاند ہو گیا تو رمضان کا، نہیں ہوا تو نفلی روزہ. اس نیت سے روزہ رکھنا منع ہے. اگر صورتحال ایسی کوئی پیش آئے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو آگے ہوگی. میں نے شروع میں جب مہینوں کی تفصیل بیان کی اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینوں کے اندر قتال زمانے جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا اور اسلام نے اس حکم کو باقی رکھا. صلح حدیبیہ ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں 10 سال کی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا اور اس میں اور بہت ساری شرائط تھیں کہ جو ہمارے حلیف ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلے ہیں وہ، اور جو کفار کے ساتھ جو قبیلے شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی آپس کی لڑائی کے اندر بھی مسلمان اپنے حلیف کا اور کفار اپنے حلیف کا ساتھ نہیں دیں گے. بہت ساری شرائط اس میں طے ہوئی تھی. کفار مکہ نے ان شرطوں کو توڑا اور صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کر کے صلح کو توڑ دیا. جب صلح توڑی گئی تو اس صلح ٹوٹنے سے جنگ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اب آپس میں صلح باقی نہیں رہی اور جنگ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آیات اتاری اور انتہائی غصے کے عالم میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی برات ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے مشرکین میں سے جن سے تم نے عہد کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا.
یہ ساری باتیں، یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی رحمت ایک جگہ جمع نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت والا، رحیم اور کریم، اور آگے جو عبارت آ رہی ہے وہ انتہائی غصے کے عالم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ۔ یہ وہ آیات ہیں جس کو سب سے زیادہ آج نمایاں اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کے اندر لکھا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ عہد شکنی ہوئی ہے، قتل کس کو کرو؟ مشرکین کو قتل کرو۔ کیوں مشرکین کو قتل کریں؟ آج موجودہ دنیا کے اندر حدود زمین سے طے ہوتی ہیں، ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوگی، چائنا اور ہندوستان میں جنگ ہوگی، اس سے قطع نظر کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جو امتیاز بڑھتا جاتا ہے وہ زمین کی بنیاد پر بڑھتا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر جنگیں ہوا کرتی ہیں آج کے زمانے کے اندر۔ جس زمانے کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے کے اندر جنگیں زمین کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سب کے منظور نظر ہیں، آنکھ کے تارے ہیں۔ کیوں جنگ ہو رہی ہے ان کی اپنے رشتہ داروں سے؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسرے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ بنیاد کیا ہے اس جنگ کی؟ بنیاد اس جنگ کی مذہب ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب کے خلاف ہو، لہذا ہم تم سے جنگ کریں گے۔ بنیاد جنگ کی مذہب ہے، لہذا صلح جو ہو رہی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا وطن وہی ہے جہاں سے نکالا گیا ہے، اور وہاں ان کو دوبارہ جانے کے لیے صلح کرنی پڑ رہی ہے۔ آئندہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یعنی مکہ کے رہنے والے مدینے والوں سے جنگ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ طے نہیں ہو رہا ہے۔ طے یہ ہو رہا ہے مسلمان مشرکین سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ جنگ کی بنیاد مذہب ہے۔ لہذا جب صلح توڑی گئی، صلح مکہ والوں نے نہیں توڑی، مشرکین نے توڑی ہے۔ جب مشرکین نے صلح توڑی ہے تو اب جنگ مشرکین سے ہوگی، اور جب مشرکین سے جنگ ہوگی تو اب یہ میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ کے اندر جو آئے گا مخالف سمت سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت صلح انہوں نے توڑی ہے، اس وقت اشہر حرم چل رہے ہیں، لہذا ابھی ان کو کچھ نہیں کرنا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے چلے جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تمہارے دشمن جو ہیں، میں مشرکین کا ترجمہ دشمن کر رہا ہوں، جو تمہارے دشمن ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ کیا جنگ کا اصول یہ آج بھی موجود ہے یا نہیں کہ دشمن کو میدان جنگ کے اندر جہاں پاؤ قتل کر دو؟ دوسری بات، اسلام رحمت والا مذہب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دینا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کہا جا رہا ہے اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کو قتل نہیں کیا، گویا کہ مشرکین کو، بھئی سیدھی سی بات ہے، جنگ کی بنیاد مذہب ہے، جب تک شرک کے اوپر ہے تب تک دشمن کے خیمے کا آدمی ہے، اور جب اسلام لے آیا تو اب اپنے خیمے کا آدمی ہو گیا، اپنے خیمے کے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے۔
اس لیے کہ جنگ کی بنیاد شرک ہے، جنگ کی بنیاد اسلام اور شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اسی پر میں نے کہا تھا کہ اسلام رحمت والا مذہب ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے امن طلب کرے، تمہارے یہاں پناہ چاہے، فَأَجِرْهُ، تو ان کو پناہ دے دینا، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر ان کو ان کی امن کی جگہ تم پہنچا دینا۔ اس کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے، پناہ بھی دینا ہے، ان تک دعوت بھی پہنچانی ہے، لیکن ان کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرنا ہے۔ اسلام لانا نہ لانا یہ ان کے اپنے طیب خاطر کے اوپر ہے، تمہارا کام دعوت پہنچانا ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اور اس کے بعد ثم ابلغہ مأمنا، جہاں ان کو امن سمجھ میں آئے وہاں ان کو پہنچا دینا۔ آگے اللہ فرمایا ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اسلام اور شرک میں کیا فرق ہے، یہ نہیں جانتے اللہ کیا ہے، یہ نہیں جانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان تک دعوت پہنچا دینا۔ تو اسی قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تم سے پناہ طلب کرے تو پناہ دے دینا، کبھی اس کو سامنے نہیں کیا جاتا۔ ایک مستقل آیت ہے، تقریباً 10 آیتیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں پورا ایک رکوع ہے، اس ایک رکوع میں سے ایک جملہ اٹھا کر اس کو مسلمانوں کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ایک قدم آگے بڑھ کے، مہابھارت کے جنگ کے میدان کے اندر کرشن جی نے کہا تھا، جب ارجن نے کہہ دیا تھا کہ میں جنگ نہیں کروں گا، میں اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اور تیر نہیں چلاؤں گا، تو جنگ کی ترغیب کس نے دی تھی؟ اپنے بھائیوں کو مارنے کی ترغیب کرشن نے دی تھی۔ ہم سب چھوڑ کے صرف اسی ایک جملے کو پکڑ لیں کہ کرشن کی تعلیمات کے اندر یہ شامل ہے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کیا جائے، کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ لہذا کوئی بھی چیز جب اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کر سمجھی جائے تب وہ بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام کی قرآن کی تشریحات کو بھی اس کے پس منظر اور شان نزول کو سامنے رکھ کر سمجھا جائے تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔